لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صلوات بھیجے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزاداران امام حسین، ماہ محرم ایک اور دفعہ ہماری زندگی میں آیا ہے۔ اس کے لیے ہم پروردگار کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں۔ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس سال پھر عزاداران امام حسین بن سکیں اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فروج و شریف کو ان کے جد کا پرسہ دے سکیں۔ یقیناً یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ان سے پوچھیں کہ جو لوگ عزاداری نہیں کر سکتے، جو لوگ امام حسین پر گریہ کرنا چاہتے ہیں مگر مجلس برپا نہیں کر سکتے، یہ نعمت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جو اس دنیا میں بھی ہمیں سعادت پہ پہنچاتی ہے اور آخرت میں بھی یہی ہمیں کمال تک لے کے جائے گی۔ اس چیز کو شاید کیونکہ جو لوگ ہر دفعہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس کا احساس نہیں ہے۔ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ عزاداری نہیں کر سکتے۔ میں ایسے ملکوں سے ہو کر آیا ہوں کہ جہاں پر صحیح طرح نام بھی نہیں انسان لے سکتا، وہاں انسان کو نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے پروردگار نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہم جتنا وقت گزر جاتا ہے اور گزرتا جا رہا ہے، اس کی تپش، اس کی حدت ہمارے دل کے اندر بھڑکتی جا رہی ہے۔ یہ ایسا عشق ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ، زمانہ گزرنے کے ساتھ کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نسل در نسل جو ہے اور قومیں جو ہیں وہ اس عشق میں آتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کے سامنے اربعین امام حسین علیہ السلام جو کربلا کے اندر برپا کیا جاتا ہے، ایک زندہ مثال ہے کہ ہر روز، ہر سال وہاں پر تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کون ہے کہ سب اس کے دیوانے ہیں؟ یہ دنیا پریشان ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کیا کام کیا، یہ کیسا کام کیا ہے؟ یہ حسین کون ہے کہ جس کے لیے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ سردی ہے کہ گرمی ہے، بچے ہیں کہ بوڑھے ہیں، خاتون ہے کہ مرد ہے؟ یہ ہر سال بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی شرط کے امام حسین کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ آج محرم پوری دنیا کے اندر شاید بعض جگہوں پر کل پہلی مجلس ہو، لیکن آج آپ دیکھ لیں خاص طور پہ جو لوگ جوان سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، کس طرح اس ٹائم پورا سوشل میڈیا بلیک ہو چکا ہے۔ ہر جگہ صرف حسین نظر آ رہا ہے۔ یہ کمال ہے عزیزان محترم، یہ میرا آپ کا کمال نہیں ہے۔ فرش عذاب بچتی ہے، آپ اس پر آتے ہیں، امام حسین کا نام آتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ کیا میں اور آپ پورے سال کوئی بہت تقوی اختیار کرتے ہیں، بہت تسبیحاں پڑھتے ہیں؟ نہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج جیسے ہی فرش عذاب بچتی ہے ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ امام حسین کی قربانی کا کمال ہے۔ تو بہرحال ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں انتظامیہ کا بھی کہ جنہوں نے یہ موقع دیا، اور اصل تو امام حسین علیہ السلام کی نوکری ہے، ان کی اجازت نہیں ہو تو انسان یہ نوکری ادا نہیں کر سکتا۔
تو یہ اللہ کرے کہ ہم اس نوکری میں بہترین طریقے سے اپنا حصہ ادا کر سکیں. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور شاید نہ ہو پائے، لیکن جو ہے ہمیں کرنا ہے. موضوع ہمارا کربلا جو ہے وہ راہ ہدایت ہے. کوشش کریں گے اسی پیراہے میں جو ہے وہ گفتگو کی جائے، اور پوری کوشش کریں گے کہ اردو بہت سخت استعمال نہ کی جائے. تو جوان جو ہیں وہ شکوہ نہ کریں کہ قبلہ جو ہے وہ بہت اردو، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہم سے تو سینئر ہی ہیں بردر جو انگلش میں اسپیچ کریں گے انشاءاللہ وہ بہتر طریقے سے جوانوں کو کنڈکٹ کریں گے. لیکن بہرحال بزرگوں کے لیے اردو بھی ضروری ہے، اور اردو ویسے بھی بہت ضروری ہے، ہمیں بھولنی نہیں چاہیے، کیونکہ ہر زبان کی اپنی ایک چاشنی ہے، اپنا اس زبان کا اثر ہے، اور ہمیں اس زبان کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں ہر زبان میں عزاداری کرنی ہے، ہر زبان میں اس پیغام کو پوری دنیا تک دینا ہے. اس کے لیے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں جو کچھ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. درود بھیجیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، آپ کی بہت سنی ہوئی آیت ہے، کوئی بہت ایسی ایکسٹرا نہیں، ایسی آیت نہیں لایا کہ جس آپ بولیں کہ ہم نے قرآن میں نہیں دیکھا. ایسی آیت ہے کہ ہم لوگ اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور شہداء کے لیے. تو پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم گمان نہ کرو. یعنی گمان جو ہے وہ ذرا اردو کا لفظ ایسا ہو سکتا ہے جوانوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو. یعنی تم گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ ہیں. گمان کیا ہوتا ہے؟ گمان، شک، یقین، یہ کچھ ٹائپس ہیں. یعنی پروبیبلٹی جسے آپ کہہ لیں گے، اس طرح آپ ڈیوائڈ کر لیں. شک جو ہوتا ہے انسان 50-50 رہتا ہے کہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے. یقین یعنی انسان 100% ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہے. گمان یعنی اس سے شک سے نیچے ہوتا ہے، یعنی 25 ہے، 30 ہے، اس طرح. یعنی تم بالکل گمان نہ کرو، یعنی ذرا سی بھی پرسنٹیج تمہارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں آئے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے بل مردہ ہے. نہیں، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ کبھی بھی مردہ نہیں ہو سکتا. بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے نزدیک، اور یرزقون، اور وہ رزق پا رہا ہے. یعنی صرف ایسا زندہ نہیں ہے جیسے ہم لوگ زندہ ہیں، ظاہراً زندہ ہیں، ہم اصل میں زندہ نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ انسان لوگوں کے لیے کہ لوگ مردہ ہیں، جب مریں گے تب زندہ ہوں گے. یعنی ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم زندہ نہیں ہیں. اصل زندہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ زندہ ہے. اب اللہ کی راہ میں کون مارا گیا جو ہے پھر ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم کربلا سے یہ دیکھیں کہ کربلا ہمیں ہدایت کیسے دیتی ہے. تو پہلے ہم وہ راستہ تو دیکھیں کربلا کا، آیا کربلا کا راستہ صحیح راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ آیا کربلا جو ہمیں وہ آغا ہمیں اپنے کمال تک پہنچائے گی یا نہیں ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم قرآن کا سہارا لیں کہ یہ امام حسین کا راستہ کون سا راستہ تھا. اور یہی ہے کہ پروردگار نے واضح قرآن کی آیتوں میں کہہ دیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. سبیل یعنی راستے کو کہتے ہیں، یعنی جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ زندہ ہے. اب جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، اور سب سے بڑا خطاب، سب سے بڑا لقب کس کو ملا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے. اللہ کی راہ میں مارا کون جاتا ہے؟ شہید جس کو ہم کہتے ہیں، شہید فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جو مارا جائے اس کو شہید کہا جاتا ہے. سید الشہداء کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. یعنی ان آیتوں کا جو اتم یعنی جو کمال مصداق ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. یعنی آپ یہ گمان نہ کریں کہ آپ کسی ایسی محفل میں آئے ہیں کہ جو سالانہ ہے اور ہم سنیں گے، اور نہیں، اس کا عرفانی پروسپیکٹس سمجھنے کی کوشش کریں. امام حسین نے 61 ہجری میں ایک ایسا کام کیا کہ جو آنے والی تاریخ کے لیے ہر شخص جب بھی اس کربلا کے دائرے کے اندر آئے گا تو زندہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے وہاں پہ ظاہراً تو قربانی دی، لیکن تا قیامت ایسا زندہ کر دیا کہ اب جو اس راستے پر مرے گا وہ بھی زندہ ہے، جو اس کا ذکر کرے گا وہ بھی زندہ ہے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ مثلا آپ ایک ظاہراً ڈیوٹی کرنے آئے ہیں، نہیں، جو بھی آئے گا،
جو بھی ذکر کرے گا، مگر اگر میں یوں کہوں تو کم نہیں ہوگا کہ ہم پورے سال شاید مردہ رہتے ہیں، جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے یا جیسے ہی ذکر حسین آتا ہے ہم زندہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جو یہ فرش عذاب بچھاتے ہیں یہ ملائکہ کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہلکی بات نہیں ہے، اس کو سمجھیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ حسین کا ذکر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوا، آپ کے سامنے ہے۔ کتنے لوگ امام حسین کے پاس آ سکے، کتنے لوگ، تاریخ مثال دیتی ہے، خلفاء نے پابندیاں لگا دی، زیارت پر کوئی نہیں جائے گا، مگر جانے والے گئے، ہاتھ کٹوانے پڑے گئے، بدن مال دینا پڑا گئے، عزتیں لٹوانی پڑی گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ جب کربلا میں جائیں گے تو ہمیشہ زندہ ہو جائیں گے، اور آج بھی آپ کے سامنے زندہ ہیں۔ جس نے اپنی جان کو کربلا کی راستے میں دیا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے زندہ رہنے کی۔ یہ نہ سمجھے ہم کبھی گمان ہو ہمیں کہ ہم عزاداری نہیں کریں گے تو شاید خدا نہ خواستہ عزاداری ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس کے حرم کے اطراف گرد و غبار کی حالت میں 4000 ملائکہ کرتے ہوں، جس کی زیارت کے لیے 70,000 ملائکہ اترتے ہوں اور 70,000 ملائکہ انتظار کر رہے ہوں، اور جو 61 ہجری سے لے کر ایک گروہ آیا ہے 70,000 کا، دوبارہ اسے موقع نہیں ملا ہے اتنی صف تلانی ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ امام حسین کو صرف اس طرح نہیں جب ہم آئے ہیں گریہ کریں گے، ذکر کریں گے، مجلس کریں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچہ آیا، رسول خدا کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، خاتم الانبیاء یہ بچہ؟ کہا یہ حسین ہے۔ کہا جتنی حسین کی دنیا کے اندر ہے اس سے زیادہ عرش پر حسین ہے۔ اور پھر وہ حدیث تلاوت، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یعنی امام حسین صرف بشریت کی بقا کے لیے نہیں ہے، عرش والوں کی بقا کے لیے حسین کو خلق کیا گیا ہے۔ ایسا حسین ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر حق کا پیغام ہے تو مجھے آپ بتا دیں کوئی اور ممبر ہے دنیا میں جو حق کی گفتگو کرتا ہو؟ کمال کس کا ہے؟ میرا کمال ہے؟ آپ کا کمال ہے؟ نہیں عزیزان محترم، حسین کا کمال ہے۔ یہ حسین نے اپنے آپ کو اس راستے پر، نہ صرف اپنے آپ کو، اپنے پورے خاندان کو دے دیا، اور اس راستے کو اتنا پاک اور معطر بنا دیا کہ آج کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے حسین، کروڑوں دلوں کی دھڑکن۔ تو یہ راستہ کربلا کا راستہ، صحیح ہدایت کا راستہ انشاءاللہ۔ آج کیونکہ گفتگو بہت پیک کرنی ہے، وقت ہم آلریڈی دیر سے، انشاءاللہ مفصل گفتگو ہدایت کے عنوان سے جاری رہے گی۔ بہرحال جو بھی ہمارا مقصد ہدف ہے، ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم مجلس کے اندر آتے ہیں تو مجلس کے آداب کا تقاضا رکھیں، مسجد کے اندر آئیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ کریں، بدنی طور پر پاک صاف رہیں، وضو کی حالت میں آئیں، عبادت کی، آپ عبادت کرنے آ رہے ہیں۔ آپ کی مجالس کے اندر اگر خدا قبول کرے تو وقت کا امام آتا ہے۔ آپ کی مجالس کے اندر اگر آپ کی اخلاص قبول ہو تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا آتی ہیں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے۔ تو یہ بہت پاک مجالس ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کر کر آئیں، ذہن کو تیار کر کر آئیں، اور پوری کوشش کریں کہ جب آئے ہیں اور جب واپس جائیں تو آنے اور جانے میں فرق ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک دانشگاہ، ایک یونیورسٹی ہے۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ جو ہر سال 2 منتھس کا سیمسٹر دیتی ہے آپ کو۔ اس 2 منتھس کے سیمسٹر میں دنیا جہان کی یونیورسٹی میں جہاں بھی آپ پڑھتے ہوں، یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے، آپ دیکھیں کہ چاہے انسان کورس کرتا ہو، 1 سیمسٹر کا، 2 سیمسٹر کا، ایک ڈپلوما ہے یا کورس ہے، جو بھی کورس کرتا ہے انسان، اس کی جتنی بھی ڈیوریشن ہو، جب آدمی انٹر ہوتا ہے اور جب اس میں سے ایگزٹ کرتا ہے سیمسٹر سے تو اس کی کوالیفیکیشن بڑھ جاتی ہے، اس کی نالج بڑھ جاتی ہے، اس کی معرفت بڑھ جاتی ہے، اس کو ایک ڈگری ملتی ہے۔ مگر یہ کیسے ممکن نہیں کہ جب ہم اتنی بڑی یونیورسٹی میں داخل تو ہوں مگر جب واپس نکلیں تو خالی ہوں؟ اصل میں اس میں پھر قصور کس کا ہے؟ کیا یونیورسٹی میں پرابلم ہے خدا نخواستہ؟ نہیں عزیزان محترم، ہماری ظرفیت نہیں،
ہم ظرفیت نہیں لے کے آتے. بچے سارے کلاس میں جاتے ہیں, سارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, مگر رزلٹ میں جو رزلٹ کارڈ ملتا ہے وہ سب کو ایک جیسا نہیں ملتا. جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا ملتا ہے. یعنی آپ اپنی روحانی کیفیت کو تبدیل کریں. عراق کی جنگ ہے, 8 سال آپ کو پتہ ہے کہ رہی ہے. انقلاب کے بعد ظاہر ایران کے پاس کچھ نہیں تھا اتنا زیادہ, تو ایک اسکول کا ٹیچر اپنے بک میں اس واقعے کو کوٹ کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں جب جنگ شروع ہوئی تو میں ایک اسکول میں پڑھاتا تھا, تو اسکول کے اندر بہت سارے جو بچے تھے وہ جنگ میں چلے گئے تھے, کیونکہ نسلیں کم ہو گئی تھیں, تو 13 سال 12 سال 16 سال کے بچے. تو ایک بچہ اسکول میں جو تھا وہ بہت پاک صاف تھا, بہت عبادت گزار تھا. تو ایک دن وہ کہتا ہے ہم پکنک پہ گئے تو اس بچے کو باقی لڑکے گھیر کے کھڑے ہوئے تھے, تو اس سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنے پرہیزگار جو بنتے ہو تو تم جنگ پہ کیوں نہیں چلے جاتے. تو استاد نے کہا کہ میں سننا کہ میں چاہتا تھا کہ یہ کیا کہے گا. تو کہتے ہیں میں نے سنا, بچے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسکول میرا ختم ہونے والا ہے, میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں اور ٹاپ یونیورسٹی ہو, اور پھر اس کا پہلا سیمسٹر پڑھوں اور پھر ٹاپ اسٹوڈنٹ بنوں, اور پھر اس کے بعد چھوڑ کر جنگ میں جاؤں. تو کہا کہ کیوں, تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو. کہا میں نہیں چاہتا کل کو کوئی یہ بولے کہ امام خمینی کے ساتھ پڑھے لکھے بچے نہیں تھے. وقت گزر گیا, یہ ٹیچر خود ایک بریگیڈ یعنی ایک کمپنی کا ہیڈ بن گیا, اور وہ کہتا ہے کہ میں نہر آرون, ایک نہر ہے جو بصرہ اور ایران کے درمیان میں ہے, تو وہاں پر وہ ڈائیورس جو ہے وہ اس کے ذریعے سے جاتے تھے. تو کہتا ہے میں ڈائیورس کی جو صف ہے, جو لین ہے, اس کو میں سیدھا کر رہا تھا. تو اچانک سے میں نے دیکھا وہ جو ڈائیورس کے کپڑے پہن کے کھڑے ہوئے تھے, تو اس میں مجھے وہ لڑکا نظر آیا, اس کا نام بہروز تھا. میں پہچان گیا, میں نے اس سے پوچھا بہروز, تو اس نے مجھے بتایا میں فلانی یونیورسٹی گیا, میں نے وہاں یہ کیا, مگر اب میں. تو کہتا ہے میں بہت خوش ہوا, اور اس کے بعد ایک آپریشن سٹارٹ کرنا تھا کیونکہ مائنس ڈپلائٹ ہوئی تھی, وہ ہٹانی تاکہ کشتیاں جا سکیں. تو کہتا ہے سب نے ڈائیو ماری, سب چلے گئے. ایک مائن پھٹ گئی, تو جو ٹیچر تھا اس کا یہاں پر اسکارف بھی آ گیا اور وہ کوما میں چلا گیا. جب وہ ہاسپٹل سے باہر نکلا 2 مہینے بعد واپس ہوش میں آیا, تو اس نے باہر نکلتے ہی دیکھا کہ ایک پینافلیکس ایک پوسٹر لگا ہوا ہے, اور جس پہ اس لڑکے کی تصویر تھی, وہ شہید ہو چکا تھا اس آپریشن میں. کہتا میں ان کے گھر گیا اور ان سے تعزیت کی, افسوس کیا, مبارکباد دی. تو انہوں نے بڑا گریہ کیا اور مجھے ایک واقعہ سنایا. وہ واقعہ ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت آموز ہے, یعنی کہ ہم اس سے بہت اچھا لیسن لے سکتے ہیں. کیا واقعہ تھا؟ کہتے ہیں کہ جب یہ شہید ہوا تو اس کی پھپھو امریکہ سے آئی اور کہا کہ آپ کا بیٹا بہت انٹیلیجنٹ تھا, اگر امریکہ میں ہوتا تو پی ایچ ڈی سائنٹسٹ ڈاکٹر بن جاتا, آپ نے خواہ مخواہ امام خمینی کہنے پر اپنے بچے کو مار دیا. کہتے ہم کیا کہہ سکتے تھے, ہمارے ہاتھ خالی تھے, چپ کر گئے, چلے گئے. دوسرے دن صبح فجر میں وہ خاتون روتی ہوئی واپس آئی, کہا میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی. کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتا ہے جب میں یہاں سے واپس گئی تو میں نے رات کو خواب میں بہروز کو دیکھا. بہروز نے ایک گاؤن پہنا ہوا تھا جو یونیورسٹی کے گریجویٹ پہنے ہوتے ہیں, اور وہ آسمانوں پہ پرواز کر رہا تھا. اچانک سے اس نے اس گاؤن کو ہٹایا تو اس کے اوپر ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. عزیزان محترم, اصل ڈگری امام حسین نے دینی ہے. اگر میرا مولا راضی ہو گیا ہمارے زندگی کے ہر فیل سے تو وہ کامیابی ہے, ورنہ دنیا کے ان کاغذوں کو لے کے ہم کہاں جائیں گے, کہاں تک جائیں گے؟ رزق ان کے پاس ہے, آخرت ان کے پاس ہے, قبر ان کے پاس ہے, ہر چیز ان کے پاس ہے. تو اپنے آپ کو ہم تیار کریں کہ ہمارا مولا ہمیں ایکسیپٹ کرے, قبول کرے, کیونکہ ہم نے راہ کربلا سے ہوتے ہوئے ظہور تک جانا ہے. یہ ایک ایسا ٹنل ہے, یہ واحد ٹنل ہے اس تاریخ کا جو کہ ہمیں ظہور تک لے کے جائے گا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. عزیزان محترم, دنیا پوری کوشش کر رہی ہے اس ٹائم کہ کسی طریقے سے ورلڈ پیس قائم ہو جائے, کوئی ایک حکومت بن جائے, کوئی ایک اکنومیکل سسٹم بن جائے, کوئی ایک سوشل سسٹم بن جائے, بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی آپشن. only امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. لیکن کیسے پہنچے ہیں, کیسے پہنچے ہیں؟ آپ مثال کے طور پر کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے ٹیسٹ ہیں, اس کی ریکروٹمنٹ ہے, اس کی کرائٹیریا ہے.
اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کوئی بہت بڑی کمپنی بھی ہے، یا آج میں دیکھ رہا تھا کچھ بہت بڑے بڑے اسکولس تھے جو صرف نوابوں کے بچے پڑھتے ہیں اور بہت اچھے ہیں، لیکن اس کا کرائٹیریا ہے، اگر کرائٹیریا نہیں ہے تو یو کانٹ ہیو ایڈمیشن. ایک چھوٹی سی، اور دنیا میں کتنے بڑا ہوگا، لیکن جو دنیا کی سب سے بڑی حکومت قائم ہونی ہے، دنیا کا ایسا امام، ایسا کمپنی کا CEO کہ جس کے اوپر تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ جس پر نازل ہوتے ہیں، اس کمپنی میں ایڈمیشن، ریکروٹمنٹ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ آسان ہے. عزیزان محترم، بڑی لوگوں نے کوشش کی کربلا پہنچنے کی. کربلا پیرالل ہے ظہور کے. اگر کربلا سمجھ میں آ گئی تو ظہور سمجھ میں آ جائے گا. اگر کربلا سمجھ میں نہ آئی تو پھر آپ گرد و غبار گھومتے رہ جائیں، کوفہ میں رہ جائیں گے، بصرہ میں رہ جائیں گے، دروازے بند ہو جائیں گے، پہرے لگ جائیں گے. دل بے شک چاہے کہ میں وقت کے امام کے ساتھ ہوں، مگر وقت پر لبیک یا حسین نہیں کیا تو لبیک یا مہدی بھی نہیں ہو پائے گا. سمجھنے کی کوشش کریں. کربلا اسی لیے برپا کی جاتی ہے ہر سال کہ وقت کے امام کے نزدیک ہو سکو، وقت کے امام کے نزدیک ہو سکو. سمجھ میں آئے کہ جان بھی دینی ہے، مال بھی دینا ہے، اولاد بھی دینی ہے. کیا تیار ہو تم؟ کیا تیار ہو تم؟ ہر سال جو ذکر سنتے ہو علی اصغر کا، ہر سال میں ذکر سنتا ہوں علی اکبر کا، کیا میں اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہوں؟ ایک لمحہ میں نے کبھی زندگی میں سوچا؟ عزیزان محترم، میں نے خود پریکٹس کی اس چیز کی. جب میرا بیٹا 6 ماہ کا تھا، میں نے سوچا کہ کیا میں قابل ہوا ہوں کہ اپنے بچے کو خدا کی راہ میں دے پاؤں گا؟ نہیں عزیزان محترم، میں تیار نہیں تھا. بات کرنا آسان ہے، اپنی زندگی میں نبھا کر دیکھیں. ہمیں تو ذرا سی سوئی چبھتی ہے تو ہماری چیخ نکل آتی ہے، ذرا سا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہم پریشان سرگرداں ہو جاتے ہیں. کس طرح دیں گے امام زمانہ کو یہ سب کچھ؟ ہم اپنا کام، اپنی زندگی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیار ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ جب امام آئیں گے تو پھر اس کے بعد آپ، نہیں عزیزان محترم، جو یہ سوچتا ہے کہ جب امام آئیں گے تب دیکھیں گے، نہیں، پھر آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. جیسے کوفہ والے دیکھتے رہ گئے. کیوں دیکھتے رہ گئے؟ کیونکہ تیار نہیں تھے. امام کے نائب کیوں بھیجا امام نے اپنے نائب کو، حضرت مسلم کو؟ اس لیے بھیجا کہ دیکھ سکیں، دکھا سکیں کہ جو اس کا ساتھ دے گا وہ امام کا ساتھ دے گا، اور جو اس کا ساتھ نہیں دے پایا وہ امام کا ساتھ نہیں دے پائے گا. آج آپ کے سامنے ہم تیار ہیں نائب امام زمان، مجتہدین، علماء کرام کا ساتھ دینے کے لیے یا نہیں؟ یہ نام خود مجتہد ہیں. ہمارے یہاں تو مسائل یہ ہیں کہ ہم سب خود مجتہد ہیں، اس لیے ہم اپنا بھی ساتھ نہیں دے رہے. کوشش کریں اس محرم کو ایسے گزاریں کہ یہ محرم آپ کو اپنے آپ سے باہر نکالے، کربلا کی اس جگہ پر لے جائے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو پہنچایا تھا. یہ راستہ ہمیں اس چند دنوں میں طے کرنا ہے عزیزان. نہیں پتہ یہاں سے اتر کر سانس رک جائے، اگلی سانس آئے نہ آئے، اگلا غم ہو سکے نہ ہو سکے. زندگی ایسے ہی گزاریں عزیزان محترم. اب ہم ان باتوں سے باہر نکل آئیں کہ کل ہوگا، آئندہ ہوگا، ایسے ہوگا. نہیں، اب تیار ہوں. زمانہ آپ کے سامنے ہے، دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں. کسی بھی وقت انا بقیت اللہ کی آواز آ سکتی ہے. اب انتظار نہیں ہے کہ اب کچھ سال لگیں گے، چند سال لگیں گے. وقت تو کوئی بھی معین نہیں کر سکتا، لیکن میں تو تیار رہوں. مجھے تو اس راستے کو طے کرنا ہے کہ جو ظہور تک پہنچنا ہے. یہ نہ ہو کہ ابھی میں کاروان میں شامل ہی نہ ہو پاؤں اور کاروان گزر جائے. عزیزان محترم، پوری کوشش کریں گے ہم اس کربلا کے راستے میں ان کا ذکر کریں گے جو افسوس کرتے رہ گئے. افسردہ خدا نہ کرے کہ ہم بھی ان میں سے شمار ہو. اسی لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور تیار کیسے ہوں گے؟ صرف مجلس میں آ کر حسینی نہ بنے. آپ اپنے گھر میں بھی حسینی ہوں، آپ اپنے کام میں بھی حسینی ہوں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق کرتے وقت بھی حسینی ہوں، آپ غیر مسلم سے ملتے وقت بھی حسینی ہوں. آپ کا کردار، آپ کی گفتگو، آپ کا رفتار لگے کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں. لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے مذہب کی طرف انگلیاں نہ اٹھائیں.
لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے فرقے کی توہین نہ کر سکیں، لوگ آپ کو دیکھ کر اسلام کا مذاق نہ اڑا سکیں۔ عزیزان محترم، بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ ایمبیسیڈر ہیں اسلام کے اس ملک کے اندر۔ آپ اپنے آپ کو پہچانے۔ ایک آدمی جو مسلم معاشرے میں رہتا ہے تو رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کسی اور معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ریلیجن کو۔ آپ کی سچائی، آپ کی گفتگو، آپ کی امانت سب ہے، مگر کیا رسول خدا نے اسلام کا پیغام دینے سے پہلے اپنے آپ کو کس بات کے لیے منوایا تھا؟ امین اور صدیق منوایا تھا۔ پہلے امانت دار اور سچے ثابت ہوئے، پھر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ مگر کیا ہم آج اپنی زندگی میں سچے ہیں، امانت دار ہیں، صحیح تولتے ہیں، صحیح بولتے ہیں، جتنا پیسے لیتے ہیں اتنا کام کرتے ہیں؟ اگر یہ نہیں عزیزان محترم تو پھر نیکسٹ لیول نہیں ہو پائے گا ہم سے۔ بہرحال میں آپ کی زحمتوں کو تمام، کیونکہ بزرگوار بیٹھے ہوئے میرے دوست سینئر، تو وقت بھی بہت محدود ہے، بس ہم پوری کوشش کریں گے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چند دنوں کے اندر راستہ اتنا طے کریں کہ ہم کربلا پہنچ جائیں، اور انشاءاللہ ہم کربلا پہنچیں گے۔ بس چند مصائب کے جملے۔ کربلا پر گریہ، ماتم سب سے پہلے رسول خدا نے کیا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو دیکھا، روایتیں ہیں مختلف، اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ دیکھا کہ رسول خدا بچے کو ہاتھ میں لیے ہیں، وہ گریہ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہو، بھائی ولادت تو خوشی کا دن ہوتا ہے، ولادت، اور وہ بھی بیٹے کی ولادت ہو، وہ بھی گھر میں ولادت ہو، وہ بھی اس گھر میں ولادت ہو کہ جس گھر کے لیے اتنی روایتیں اور آیتیں نازل ہوئیں، وہ بھی علی کے گھر میں ولادت ہو، وہ بھی بی بی سیدہ کے گھر میں ولادت ہو، تو خوشی کا دن ہونا چاہیے۔ مگر رسول خدا بچے کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ پوچھا بی بی نے کہ بابا گریہ کیوں کر رہے؟ کہا جبرائیل نے مجھے آخر پتا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو میری امت پیاسا مارے گی، جس کو میری امت اذیت دے دے کے مارے گی۔ ہاں عزیزان محترم، یہ وہ حسین ہے کہ جس کی پیدائش سے گریہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ وہ حسین ہے کہ جس کے مقام شہادت پر حضرت آدم نے گریہ کیا ہے۔ یہ وہ حسین ہے جس کے مقام شہادت پر حضرت ابراہیم نے گریہ کیا ہے۔ ہاں عزیزو، یہ حسین 1,24,000 انبیاء کا سرمایہ ہے۔ ایسا مت سمجھیں کہ یہ حسین صرف آپ کا ہے، نہیں، سارے انبیاء نے محنت کی تو پھر حسین آیا ہے۔ یہ وہ حسین ہے کہ جس نے خدا کے دین کو بچایا ہے۔ امام حسین اپنی پیدائش سے اپنے رسول، اپنے نانا، اپنے جد کی آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ بی بی سیدہ بھی روتی ہے، مولا بھی روتے ہیں۔ ہاں اگر میں یہ کہوں تو کم نہیں ہوگا کہ پہلی صف عزا ماتم رسول نے خود گھر میں قائم کیا اور یہ بتا دیا کہ جب بھی حسین کا ذکر آئے تو گریہ تم نے کرنا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ جوانوں اور بچوں کے لیے ہمیں گریہ کیوں کرنا چاہیے؟ آخر یہ گریہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ ہاں عزیزان محترم، یہ روایت ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی آنکھ میں امام حسین کے لیے جس آنکھ میں آئے گا، روز محشر اس آنکھ کو رونا نہیں آئے گا۔ ایک قطرہ امام حسین کی گریہ کرنے پر قیامت میں جہنم کی آگ سے انسان کو بجھائے گا۔ ہاں عزیزو، یہ مصیبتیں، مشکلیں زندگی میں بڑھتی چلی گئی۔ بس میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اجرکم اللہ۔ اگر گریہ کرنا نہ آئے تو روایت میں ہے کہ اپنے چہرے کو ایسا بنائیں جیسے کہ آپ گریہ کر رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو حقیقت میں، اگر آپ کو غم سمجھ میں آ گیا تو آپ ساری زندگی گریہ کرتے رہیں گے۔ یہ تو خدا نے ہمیں بھلانے کی ہمارے ذہن میں طاقت دی ہے، ورنہ ہم کربلا کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آئے پوچھے امام سجاد علیہ السلام سے کہ جس سے پوچھا گیا، کہا اے مولا آخر اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ آخر کربلا کو کافی عرصہ گزر گیا۔ کہا اگر تمہارے سامنے، اگر تمہارے جانے والوں کو قتل کر دیا جائے، یعقوب کا ایک یوسف اس سے کھویا تھا، یعقوب
یعقوب علیہ السلام نے اتنا گریہ کیا، آنکھیں سفید ہو گئی، ارے میرے آگے میرے 18 یوسف جانوروں کی طرح قربان کر دیے گئے اور میں گریہ نہ کروں۔ اجرکم اللہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین قتلوا ای منقلب۔ پروردگارا